رمضان کا مہینہ تھا اور ایک شخص نے امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر روزہ افطار کرنے کی دعوت دی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا۔ ابھی وہ شخص گیا ہی تھا کہ ایک اور شخص آ گیا اور اس نے بھی کہا کہ یا امیر المومنین، آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ نے آج روزہ میرے گھر افطار کرنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے بھی انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ ابھی وہ گیا ہی تھا کہ ایک اور شخص آ گیا اور اس نے بھی امام کو افطاری کرنے کے لیے دعوت دی۔ امام نے اس کی بات کو بھی مان لیا اور اس سے بھی وعدہ کیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اسی طرح 40 اصحابہ آئے اور سب نے امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر روزہ افطار کرنے کی دعوت دی۔ امام نے سب کی دعوت کو قبول کیا اور سب سے وعدہ کیا کہ میں آج تمہارے گھر ہی روزہ افطار کروں گا۔ جب افطاری کا ٹائم ختم ہو گیا اور عشاء کی نماز کے لیے تمام اصحابہ مسجد میں آئے تو کسی ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے آج امام علی علیہ السلام نے میرے گھر میں روزہ افطار کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے غصے سے کہا کہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امام علی علیہ السلام نے تو میرے گھر میں روزہ افطار کیا ہے آج۔ یہ سننا تھا کہ دو شخص اور بول بیٹھے، ارے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، علی نے تو ہمارے گھر میں روزہ افطار کیا ہے۔ بس اسی طرح 40 لوگ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر روزہ افطار کرنے کی دعوت دی تھی، ان سب میں جھگڑا ہونے لگا اور ہر کوئی کہنے لگا کہ علی علیہ السلام نے میرے گھر میں روزہ افطار کیا ہے۔ اس جھگڑے کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ مسجد میں تشریف لائے اور سب سے پوچھا کہ تم کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ تو سب نے بولا کہ علی نے ہمارے گھر میں روزہ افطار کیا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ نے ان کو خاموش کروایا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں سچ بات بتاؤں تو علی نے آج روزہ میرے ساتھ افطار کیا ہے۔ تمام اصحابہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 لوگوں کے گھر علی نے روزہ افطار کیا اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی افطار کیا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی 40 تو کیا 40 لاکھ لوگوں کے ساتھ بھی ایک وقت میں روزہ افطار کر سکتا ہے، جیسے ملک الموت ایک ہے اور وہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے اور وہ 1000 لوگ دنیا کے الگ الگ مقام پر ہوتے ہیں اور علی تو ملک الموت کا بھی مولا ہے۔ تو پھر سوچو کہ علی کا اختیار کتنا ہوگا۔